الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ شروع فرمایا. یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا. ہزاروں انبیاء علیہم السلام اس روئے زمین پر تشریف لا کر انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام سناتے رہے، انسانوں کو اللہ جل جلالہ کا تعارف کرواتے رہے اور انہیں یہ پیغام دیتے رہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. انسانوں کی اخلاق پر محنت فرماتے رہے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے انبیاء علیہم السلام کے مقدس سلسلے کی تکمیل ہوئی. مسلمانوں کے ہاں ایک عقیدہ بنیادی نوعیت کا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ. ہر مسلمان عقیدہ رسالت کے حوالے سے جو عقیدہ رکھتا ہے اس کے دو پہلو ہیں اور دونوں پہلو ضروری ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. تو جو بھی انسان عقیدہ رسالت کے ان دونوں پہلوؤں پر ایمان رکھتا ہے جبھی وہ مسلمان ہونے کا حقدار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے. اگر کوئی آدمی ان میں سے کوئی ایک پہلو تسلیم نہ کرے، جیسے دنیا میں کافی سارے انسان ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے، تو وہ مسلمان کی تعریف پر پورا نہیں اترتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل جلالہ نے سلسلہ انبیاء کی تکمیل فرمائی ہے. اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ روئے زمین پر موجود انسانوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی رہنمائی پہنچانے کا سلسلہ شروع ہوا. اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، انسانوں کی اگلی نسلیں آتی گئیں. ہر آنے والی نسل شعوری اعتبار سے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے پہلی نسل سے زیادہ ہوتی تھی. جیسے بچہ ہوتا ہے، بچہ اپنے مراحل طے کرتا رہتا ہے. بچپن میں اس کی صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، جوانی میں کچھ اور ہوتی ہے، بڑھاپے میں جا کے اس کا شعور تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. اسی طریقے سے اس کائنات کو مجموعی طور پر اللہ نے مختلف مراحل سے گزارا ہے. ابتدائی زمانے کا جو انسانی معاشرہ تھا، آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کائنات کے بچپنے کا زمانہ تھا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایسے احکامات نہیں دیے جن کا تعلق کوئی پیچیدگی کے ساتھ ہو، ریاست کے ساتھ ہو، معاشرے کے ساتھ ہو. اس زمانے کے انسانوں کو سیدھے سادے احکام دیے جاتے تھے جیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پر جو وحی اترتی تھی، جس کے مخاطب اس زمانے میں انسان تھے، یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹے، ان کی براہ راست اولاد تھی، اور جو اس زمانے میں انسان روئے زمین پر بستے تھے، تو وہ چونکہ اس کائنات کے اولین انسان تھے، وحی الہی کے اولین مخاطب تھے، انبیاء کرام کے اولین مخاطب تھے، تو انہیں احکامات بھی اسی طریقے سے دیے گئے. آدم علیہ السلام کی وحی کی تفصیلات ہمیں کہیں نہیں ملتی کہ ان پر وحی کیا نازل ہوتی تھی.
مختلف مورخین نے یہ قیاس آرائی کی ہے کہ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو احکام دیے ہیں وہ روئے زمین کو آباد کرنے کے بارے میں، کہ زراعت کیسے کی جاتی ہے، فلاں چیز کا مصرف کیا ہے، فلاں چیز کا استعمال کیا ہے. تو جیسے اس زمانے کا عمومی انسانی شعور تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے مطابق انہیں احکامات بھی دی. اب جیسے جیسے کائنات آگے ارتقاء کی طرف سفر کرتی رہی، کائنات آگے بڑھتی گئی، انسانی اگلی نسلیں آتی گئیں، اگلی نسلوں کا شعور پچھلوں کے بنسبت زیادہ ہوتا گیا، تو اللہ جل جلالہ کے احکامات میں بھی اسی طریقے سے تبدیلی آتی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات نازل ہوئی تو تورات اپنے سے گزشتہ تمام کتابوں اور صحائف سے زیادہ جامعیت رکھتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں ان کی جو مخاطب قوم تھی بنی اسرائیل، شعوری طور پر وہ ایک حد تک پختہ ہو چکی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں احکامات بھی اسی طریقے سے دیے جس طریقے سے ان کا شعور تھا. یہی انسانی معاشرہ جب سفر کرتا کرتا یہاں تک پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو اس زمانے کا انسان یا انسانوں کا جو عمومی شعور تھا اب وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی تکمیل تک پہنچ چکا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف احکامات بھی ویسے ہی نازل کی. اب آپ اس کو بطور خلاصے کے یوں سمجھیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ کے احکامات کا جو سلسلہ روئے زمین پر نازل ہونا شروع ہوا، ارتقائی سفر طے کرتا کرتا یہ سلسلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پہنچا تو اللہ نے پھر اپنے احکامات کی جو تکمیلی شکل تھی، جو انتہائی صورت تھی، وہ نازل فرمائی. گویا اب اس کے بعد نہ کسی کلام کی ضرورت ہے، نہ اب آگے کسی پیغمبر کی ضرورت ہے. نبوت بھی اللہ نے مکمل فرما دی اور کلام بھی اللہ نے مکمل فرما دیا. مکمل کلام چونکہ قرآن کریم ہے اللہ کا، اسی لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی. گزشتہ کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی. انجیل ہے، تورات ہے، جو بھی گزشتہ کتابیں ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے متعلقہ قوموں کے سپرد کی. قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے مسلمان کے سپرد نہیں کی، بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے کلام کی تکمیلی صورت تھی، اللہ کے احکامات کی تکمیلی صورت تھی. قرآن کریم کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ تمام کتابوں کی حفاظت ہوگی. قرآن کریم چونکہ گزشتہ کتابوں کا جامع ہے، اپنے اندر انہیں جمع کرنے والا ہے، تو اللہ نے جب اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی تو پھر گویا کہ اللہ کی کلام کی روئے زمین پر جتنا بھی کلام اترا ہے اس سب کی حفاظت ہوگی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل جلالہ نے نبوت کی تکمیل فرمائی. ختم نبوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اس کا وسیع مفہوم یہ ہے کہ نبوت مکمل ہو گئی. کسی چیز کے ختم ہونے اور مکمل ہونے میں فرق ہوتا ہے. بعض اوقات آپ ایک دیوار شروع کرتے ہیں اور لا کے اس کو ختم کر دیتے ہیں چاہے وہ مکمل نہ ہوئی ہو، اور جب دیوار آپ اس کو مکمل کر لیں پھر جا کر آپ کی ذمہ داری پوری ہوتی. تو ختم نبوت کا مکمل مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تکمیل فرمائی ہے. اب آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں. ایک کام جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد فرامین میں اشارہ فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور تکمیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نبوت کے سلسلے کی مثال ایک محل سی ہے. جیسے ایک آدمی شاندار محل کوٹھی تعمیر کرتا ہے، مکمل کوٹھی بنا لیتا ہے، بہت خوبصورت محل ہے، لیکن آخر میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے. اب لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، اس محل اور کوٹھی کی خوبصورتی پر رشک کرتے ہیں، لیکن اس ایک اینٹ کے باقی رہنے پر تعجب بھی کرتے ہیں کہ یہ اینٹ باقی کیوں ہے. تو آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ بھی ایسے ہی ایک محل ہے، قصر ہے،
اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے، آپ علیہ السلام نے تشریف لا کر اس کی جگہ مکمل کر دی۔ اب گویا کہ قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کا، نبوت کا ایک قصر ہے جو مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی پیغمبر نے آنا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تعارف ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ عقیدہ رسالت کے دو لازمی پہلو ہیں، اور دونوں پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک ہے محمد الرسول اللہ، اور ایک ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی لوگوں نے آ کر جھوٹے دعوے کی ہیں نبوت کے مختلف انداز سے۔ آپ علیہ السلام نے پیشین گوئی بھی فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابٌ، کہ عنقریب میری امت میں 3 جھوٹے لوگ آئیں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ان میں سے ہر ایک یہ گمان رکھے گا کہ میں نبی ہوں، یہ دعویٰ کرے گا۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ آخری نبی اللہ کا میں ہوں اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو جو بھی دعویٰ کرے گا وہ دعویٰ کیا ہوگا؟ جھوٹا سمجھا جائے گا۔ نبوت کے 4 دعوے دار ایسے تھے جنہوں نے عہد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مقدس زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جیسے مسیلمہ کذاب، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ یہ نجد کے علاقے میں قبیلہ بنو حنیفہ، یمامہ کے علاقے کا تھا، بنو حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، بڑا فصیح اور بلیغ تھا، اپنی فصاحت پر اس کو ناز تھا۔ اس نے جب قرآن کریم کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اس نے چرچے سنے کہ آپ علیہ السلام کے دست اقدس پر اتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ایسی عقیدت رکھتے ہیں، تو اس کے دل میں بھی یہ خیال سما گیا کہ میں بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، میں لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کچھ ایک مجموعہ بھی تیار کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جیسے قرآن کریم ہے ویسے یہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ کچھ اوٹ پٹانگ قسم کے عربی اشعار اور وزن اور قافیہ ملا کر اس نے کچھ آیات کی نقل کرنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے ایک مرتبہ اپنے کچھ قاصدوں کو بھی بھیجا۔ یہاں یہ مد نظر رہے کہ مسیلمہ کذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو وہ بھی مانتا تھا، وہ بھی یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ انکار کرتا تھا ختم نبوت کا۔ وہ کہتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے بعد میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اس کے جو قاصد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، انہوں نے بھی جا کر یہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا نبی ہے؟ انہوں نے کہا ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا نبی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صفی اور قاصد کو سزائے موت نہ دینے کا ایک باقاعدہ بین الاقوامی تعامل نہ ہوتا، ایک قانون نہ ہوتا، تو میں تم دونوں کو سزائے موت دے دیتا، میں تمہاری گردنیں اڑا دے۔ یعنی ختم نبوت کا انکار اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت غیظ اور غضب کا اظہار فرمایا۔ ایک مرتبہ مسیلمہ کذاب خود ایک جرگہ لے کر مدینہ منورہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کی خدمت میں پیش ہو کر یہی باتیں اس نے کہی۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں قریش کے لیے اور شہر کے لوگوں کے لیے، اور میں اللہ کا نبی ہوں دیہاتوں کے لیے۔ تو اس قسم کے اوٹ پٹانگ دعوے وہ کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کرام نے اس کے خلاف جہاد کیا، اس کے ساتھ بہت سخت قسم کا جنگجو لشکر تھا، تو صحابہ کرام کو بڑی دقت پیش آئی، بڑی قربانیاں دے کر حضرات صحابہ کرام نے مسیلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کا جو فتنہ تھا وہ ختم کیا۔
دوسرا نبوت کا جھوٹا دعوے دار جو اسی مبارک زمانے میں تھا وہ طلحہ تھا اسدی، یہ قبیلے بنو اسد سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے دل میں بھی بات آئی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، یہ لڑائی کر کے میدان جنگ میں تو آیا لیکن شکست کھا کر فرار ہو گیا۔ اور ایک موقع پر اس نے ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کے کزن بھی تھے اس کو اس نے شہید کیا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پھر اس نے توبہ کر لی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پیش ہو کر اس نے دوبارہ اسلام قبول کیا، اور پھر اس نے ایک نیک مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی گزاری، اور بعد میں مسلمانوں کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہو کر شہید بھی ہوا، شہادت کا مرتبہ اس نے حاصل کیا۔ ابتدا میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، شیطان کے زوم میں آ گیا۔ تیسرا نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسود عنسی تھا، یہ یمن کے علاقے کا تھا۔ آپ علیہ السلام کا اس دنیا میں جب آخری زمانہ تھا تو اس وقت کچھ صحابہ کرام نے یمن میں اس کا جو فتنہ تھا اس کو ختم کر دیا اور اس کو جہنم واصل کیا۔ چوتھے نمبر پر نبوت کا جس نے جھوٹا دعویٰ کیا اسی زمانے میں وہ ایک خاتون تھی، سجاح نام تھا اس کا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ ایک بڑا لشکر تھا اور یہ جا رہی تھی اپنے لشکر کے ساتھ، تو راستے میں بنو حنیفہ قبیلے پر سے اس کا گزر ہوا، تو کسی نے مشورہ دیا ہوگا کہ تم اور مسلمہ تمہارے مقاصد ایک جیسے ہیں تو آپس میں اتحاد کر لو، تم بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہی ہو، وہ بھی نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ تو اس نے مسلمہ کے ساتھ اتحاد کیا، بلکہ بعد میں جا کے ان کا نکاح بھی ہوا۔ اس نے کہا ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ اپنے جو اس کے پیروکار تھے انہوں نے کہا کہ اچھا نکاح تو کر لیا ہے، مہر کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں مسلمہ سے پوچھ کے آتی ہوں۔ تو یہ مسلمہ کے پاس گئی اور واپس آ کر کہا کہ مہر یہ ہے کہ تمہاری نمازیں مسلمہ معاف کرتا ہے۔ یعنی وہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اذانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتے تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی تھا کہ ختم نبوت کا انکار کرتے تھے۔ اس سجاح کو بھی اللہ نے بعد میں توبہ کی توفیق دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ توبہ تائب ہوئی اور حضرت امیر معاویہ نے اس کو ایک الگ علاقے میں بسایا، اور پھر اس نے آخری زندگی انتہائی زہد اور نیکی اور صالحیت کے ساتھ بسر کی۔ تو یہ چار لوگ تو وہ تھے جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ ان میں سے دو کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اور دو ایسے تھے جو کہ صحابہ کے ہاتھوں جہاد کے دوران اپنے انجام کو پہنچے، اور بعد میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سینکڑوں ایسے لوگ آئے ہیں اسی امت میں جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کی۔ حدیث میں دو عدد مذکور ہے، ایک 30 جھوٹے دعوے دار آئیں گے، اور ایک روایت میں 70 کے الفاظ ہیں، جبکہ آئے بعد میں سینکڑوں ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ 30 یا 70 سے مراد یہ ہے کہ 30 ایسے لوگ ہوں گے کہ جو قابل ذکر ہوں گے، جن کے پیچھے کچھ لوگ ہو جائیں گے، ورنہ بعد میں مختلف قسم کے لوگ تو آتے ہی رہیں گے، لیکن بہرحال 30 ایسے لوگ ہوں گے جو کہ انسانوں کے کسی طبقے کو، کسی قابل ذکر تعداد کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ماضی قریب میں بر صغیر میں قادیان کے علاقے میں جو فتنہ اٹھا ہے جھوٹے نبوت کا، نبوت کے جھوٹے دعوے کا، یہ مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے گزشتہ تمام فتنوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ مرزا غلام احمد، آپ ان کے نام سے واقف ہیں، یہ 19ویں صدی کے اخیر میں یہ پیدا ہوا تھا، اور یہ ایک معمولی درجے کا کلرک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں یہ کلیریکل جاب کرتا تھا، معمولی درجے کا کلرک تھا۔ انگریز ڈپٹی کمشنر اس سے واقف تھا، اس کے آباء و اجداد انگریز کے وفادار تھے۔ اس کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ 1870 کی جنگ آزادی میں جو مسلمانوں نے بر صغیر میں جنگ آزادی لڑی تھی، تو اس میں اس کے والد نے انگریز کو 50 گھوڑے دیے تھے، انگریز کی حمایت کی تھی اسلحے کے ساتھ، اپنی عددی طاقت کے ساتھ۔ انگریز نے اس کے بدلے میں اس کو جاگیر دی، اور اس کے وفات کے بعد اس کا جو بڑا بیٹا تھا مرزا غلام احمد کا بڑا بھائی، وہ انگریزی حکومت کا ساتھ دیتا رہا۔ تو یہ انگریز ڈپٹی کمشنر کی نظر میں تھا کہ یہ شخص، اس کے آباء و اجداد ہمارے وفادار رہے، ہمارے نمک خوار رہے، ہم اس سے کچھ کام لے سکتے ہیں۔
تو ایک مرتبہ اس انگریز ڈپٹی کمشنر کی وساطت سے انگریز مشنریوں کا ایک وفد اس سے ملا، عیسائی مبلغین ہوتے ہیں تو ان کا ایک وفد اس سے ملا۔ اس وفد کی ملاقات کے بعد یہ واپس چلا گیا، نوکری چھوڑی اور قادیان چلا گیا۔ خاندان والے پوچھتے تھے کہ بھائی نوکری کا کیا بنے گا، نوکری چھوڑ کے آ گئے ہو؟ تو یہ کہتا تھا نوکری کو چھوڑو، اب آگے سلسلہ دیکھتے رہو۔ چنانچہ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ ملازمت چھوڑنے کے بعد اس کے نام بے نام قسم کے منی آرڈر آنے لگے، یعنی رقم اس کو ملتی گئی، اور اس نے پھر اپنی جو ایک تعلیمی نام نہاد تعلیمی زندگی ہے اس کا اس نے آغاز کیا۔ ابتداء میں کچھ مناظرے یہ کرتا رہا، مسلمانوں میں اس نے شہرت حاصل کی۔ اب بعد میں یہ اپنے اصل مقصد کی طرف گیا۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے کئی پینترے بدلے۔ ابتداء میں یہ مسلمان مبلغ کی حیثیت سے کام کر رہا تھا اور مسلمانوں میں اس کی شہرت بھی ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مسلمان جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ اس زمانے میں یہودیوں کو دجال کا قلقمہ کریں گے، تو اس نے کہا کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کا تم انتظار کر رہے ہو، جس مسیح کے تم منتظر ہو، میں وہ مسیح۔ ابتداء میں اس نے اپنے آپ کو مسیح بنایا، آہستہ آہستہ اس نے اور ترقی کی اور یہ کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علیاذ باللہ گویا کے عکس ہوں، کہ میں ذلی بروزی نبی، اس قسم کے مختلف قسم کے وہ اصطلاحات استعمال کرتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے فیضان کی برکت سے اللہ نے مجھے بھی نبی بنایا، اس طریقے سے دعوے کرتا تھا۔ آخری مرحلے میں جا کے اس نے مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں اس نے بڑے سخت کلمات کہنے شروع کر دی۔ تو اس طریقے سے مرحلہ وار انگریز نے اس کو وہاں تک پہنچایا جہاں وہ پہنچانا چاہتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے اندر افتراق پیدا کیے جائے۔ یہاں یہ بات مد نظر رہے کہ استعمار کے زمانے میں، یعنی جب انگریزی یلغار تھی روئے زمین پر مسلمانوں پر، اس زمانے میں مختلف لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ جیسے ایران میں بہاءاللہ نام کا ایک شخص گزرا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہاں بر صغیر میں مرزا غلام احمد نے دعویٰ کیا، اور بھی کئی لوگ ہوں گے۔ تو انگریز کا بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک تو مسلمانوں کے اندر افتراق پیدا کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کو تبدیل کیا جائے۔ مرزا غلام احمد نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جہاد کو منسوخ کیا کہ جہاد کی کوئی ضرورت باقی نہیں۔ اور انگریز کو سب سے زیادہ خوف مسلمانوں کے اسی عقیدے سے ہے کہ مسلمان جہاد کے بارے میں ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں، تو اس نے اس طریقے سے اپنے ان گماشتوں کے ذریعے مسلمانوں کے ہاں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کو ہلکا کرنے کی، مسلمانوں کی نگاہ اس سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کے خلاف مسلمان میدان میں آئے، مسلمان علماء۔ ابتدائی زمانے میں علامہ اقبال نے ایک خط لکھا، ابھی پاکستان آزاد ہونے سے بہت پہلے، اور اس میں انہوں نے انگریزی حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو مرزائی ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ یہ مسلمانوں کی شناخت استعمال نہ کریں۔ اور انہوں نے مثال بھی دی کہ جیسے سکھ ہیں یہ ہندوؤں سے نکلے ہیں۔ سکھوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ابتداء میں ہندوؤں کے ساتھ تھے، ہندوؤں سے ان کے عقائد الگ ہوئے ہیں، گویا کہ سکھ مذہب یہ ہندو مذہب سے نکلا ہے۔ تو جس طریقے سے سکھوں کی الگ شناخت ہے اور ہندوؤں کی الگ شناخت ہے، سکھ ہندوؤں سے الگ ہو کر الگ شناخت کے ساتھ رہ رہے ہیں، اسی طریقے سے مرزائی اگر مسلمان امت سے الگ ہوئے ہیں تو انگریزی حکومت کو چاہیے کہ ان کو الگ شناخت پر مجبور کرے۔ تو یہ ابتدائی طور پر علامہ اقبال نے یہ مطالبہ کیا تھا، اور اس زمانے میں علماء نے مختلف طریقوں سے مرزائیوں کا جو دعویٰ تھا اس کو مسلمانوں کے سامنے واضح کیا کہ یہ کس طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش میں۔ اور بعد میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو 1953 میں تمام مسلمانوں نے مل کر یہ تحریک چلائی۔ اس زمانے میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان آزاد ہونے کے بعد ہمارا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ یہ قادیانی تھا، اور معمولی درجے کا قادیانی نہیں بلکہ قادیانیوں کا سفیر ہوا کرتا۔ اور اس زمانے میں ہماری دفاعی قوتوں کی بڑی بڑی پوسٹوں پر قادیانی براجمان تھے، تو بیرونی دنیا میں سفارتی سطح پر انہیں بڑی مقبولیت مل رہی تھی۔ تو مسلمانوں نے تحریک چلائی کہ ان کو
ان کو کہا جائے کہ یہ الگ شناخت اپنائیں، ہمارا اور قادیانیوں کا کوئی جھگڑا نہیں۔ یہاں پاکستان میں مختلف قسم کے مذاہب والے رہتے ہیں، یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، یہاں سکھ بھی رہتے ہیں، یہاں بہائی بھی رہتے ہیں، درجنوں مذاہب والے رہتے ہیں اپنی اپنی شناخت کے ساتھ۔ تو یہاں مرزائی بھی رہیں لیکن اپنی شناخت کے ساتھ۔ مسئلہ سارا شناخت کا ہے کہ وہ مسلمانوں کی شناخت استعمال کرتے ہیں۔ اب جیسے سکھ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے، تو اسی طرح عیسائیوں سے بہت سارے فرقے الگ ہوئے ہیں الگ شناخت کے ساتھ، تو ان کو بھی چاہیے کہ معاشرے میں رہیں اپنی شناخت کے ساتھ۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمانوں کی مساجد استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کی اذان دیتے ہیں، مسلمانوں کی شعائر استعمال کرتے ہیں، اور ایک نوآموز اور دینی تعلیم سے ناواقف مسلمان کو جھانسا دیتے ہیں جیسے ہم بھی مسلمان ہیں، تو آؤ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو یہ سارا جھگڑا ہے۔ تو 1953 میں بھی مسلمانوں نے تحریک چلائی، 1 لاکھ کے قریب مسلمان پابند سلاسل ہوئے، 10,000 کے قریب نوجوان شہید ہوئے، چونکہ ان کی پشت پر پوری عالمی اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ تو ہر زمانے سے ان کے اعلی کار رہے ہیں۔ بعد میں 1974 میں دوبارہ مسلمانوں نے تحریک چلائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہاں مسلمانوں کو سرخروئی عطا کی، باقاعدہ پارلیمنٹ میں پارلیمانی جنگ ہوئی، اور حکومت نے ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے 96 کے قریب اجلاس کی، غالباً 200 کے قریب گھنٹے صرف ہوئے۔ اس میں قادیانیوں کا موقف سنا گیا، مسلمان علماء کا موقف سنا گیا، اور پھر 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے یہ باقاعدہ قانون پاس کیا، دستور کا حصہ بن گیا کہ احمدی یہ الگ شناخت کے ساتھ رہیں گے۔ ان کے الگ الگ گروہ ہیں، ایک بڑا گروہ ان کا لاہوری گروہ ہے، ایک گروہ ان کا ربوی ہے، تو یہ الگ شناخت کے ساتھ رہیں گے، یہ مسلمانوں کی شناخت استعمال نہیں کریں گے۔ دستور تو بن گیا لیکن اس کی بنیاد پر قانون نہ بن سکا، اور مرزائی یہاں اپنا کام کرتے رہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں غالباً 1984 میں امتناع قادیانیت کے نام سے پھر باقاعدہ ایک ایکٹ بن گیا، اور اس ایکٹ کے بنتے ہی ان کا خلیفہ راتوں رات یہاں سے فرار ہو کر انگلینڈ پہنچ گیا۔ اب وہاں انہوں نے مرکز بنایا ہوا ہے اور مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں، صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور ہر زمانے میں مسلمانوں نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کام کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ختم نبوت کے عقیدے کا ایک عملی پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو آئے گا نہیں، اب آپ کے پیغام کو کس نے آگے بڑھانا ہے؟ آپ کی امت نے آگے بڑھانا ہے۔ تو جیسے میں اور آپ اللہ کی فضل سے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہاں ہمیں پھر اس کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر پہلے خود عمل کرنا ہے اور پھر آگے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو گویا تبلیغ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری، یہ کسی خاص فرد، کسی خاص تنظیم یا جماعت کے اوپر لازم نہیں ہے، صرف یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنے، عمل کرے، آگے پہنچائے۔ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ نسبت ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے اس مہینے میں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے موسوم مجالس میں شریک ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی مناتے ہیں۔ تو اس پر ایک اضافہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی ایک کتاب بھی پڑھ لیں۔ ہر آدمی اپنے اوپر لازم کر لے کہ سیرت کی ایک کتاب پڑھے، اس پہ عمل کرے اور دوسروں تک آگے پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔